السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ اہم شخصیات اس پر بات بھی کر رہی ہیں اور نئی خبریں اس پر سامنے آ رہی ہیں۔ اب سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اب پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل ایکسرسائز کر رہے تھے، ورزش کر رہے تھے، اور اس دوران یہ سارا واقعہ ہوا ہے جس میں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اب کیا پولیس ذرائع کہہ رہے ہیں، پولیس کے افسران اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج بڑی واضح ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو جب لایا گیا ہے وہاں پر طبی امداد کے لیے ہیلتھ سینٹر میں، تو وہاں پر باہر لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہیں، اور وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، ویڈیو بنانے والا مبینہ طور پر کہہ رہا ہے کہ جی قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں لایا گیا ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی کہ جی تو قاتلانہ حملہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ خبر آ گئی تھی کہ پولیس کی طرف سے، ڈی ایس پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی خودکشی کا معاملہ ہے۔ اب پولیس والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ڈپریشن کا بھی نظر آتا ہے، وہ کوئی دوائیاں وغیرہ بھی لے رہے تھے کچھ عرصے سے، ذہنی طور پر وہ پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے۔ اب اس وقت جو تازہ ترین خبر ہے اس میں جیو نیوز پر جو خبر لگی ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی، پستول سے خود کو گولی ماری، پولیس یہ کہہ رہی ہے۔ رئیس انصاری صاحب نے خبر دی ہے، ان کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم نے خودکشی کی ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر یعنی آر پی او ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ ڈی پی او نے خودکشی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے۔ اب ڈی پی او کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے خود سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے۔ آر پی او ملتان کے مطابق عاصم جمیل نفسیاتی مریض تھے، نفسیاتی مریض ان کو کہا جا رہا ہے، اور کئی سال سے ادویات لے رہے تھے۔ انہوں نے 30 بور کے پستول سے اپنے آپ کو گولی ماری۔ اب یعنی نفسیاتی مریض اس میں کہا جا رہا ہے وہ ڈپریشن کے مریض تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا بھی اس پر بیان سامنے آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عاصم جمیل نے اپنے ملازم عمران سے پستول منگوایا، چھاتی کی جانب پستول کیا تو عمران نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ پولیس کے مطابق عاصم جمیل نے پسند کی شادی کی تھی اور بعد میں طلاق ہو گئی تھی۔ واضح رہے کہ مولانا طارق جمیل کے ایکس اکاؤنٹ پر بیٹے کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایکس پر کی گئی پوسٹ میں مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ آج تلمبہ میں، یعنی جو ان کا آبائی علاقہ ہے، تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا۔ اچھا، وہ بھی اس میں کہیں قتل کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ایک بحث تو چھڑے گی کیونکہ کچھ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج شاید پولیس کسی وقت سامنے لے آئے، لیکن اس لیے یقین نہیں کریں گے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں پہلے رپورٹ ہوتی ہیں اور بعد میں کچھ اور چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ایک ہائی پروفائل کیس سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے ڈی آئی جی شارق جمال کا۔ ان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، مقتول کو زہر دیا گیا۔ اب یہ کئی مہینے گزرنے کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور یہ بھی ہائی پروفائل کیس تھا، کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ لاہور پولیس نے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل، یہ ڈی آئی جی تھے، ڈی آئی جی ہائیسٹ رینکس میں سے آتا ہے پولیس کے، شارق جمال خان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول ڈی آئی جی کو زہر دیا گیا، اور مقدمہ 3 ماہ بعد مقتول کی بیٹی ہانیہ شارق خان کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اور پہلے یعنی اس کو قتل کا مقدمہ نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت بس یہ کہا گیا کہ یہ مردہ حالت میں پائے گئے اپنے فلیٹ میں، اور کچھ دویات اور اس طرح کی بات کی گئی تھی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے، کیونکہ یہ بھی کیس آج قتل کا مقدمے والا معاملہ سامنے آیا ہے، تو شاید لوگ بہت سے کہیں گے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ تو ہو سکتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب جب اس پر واضح کو بیان دیں تو پھر بات سامنے آ جائے، لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو نگران وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے سرکاری ٹی وی پر جو بیان چلا ہے پی ٹی وی نیوز پر، وہ یہ ہے، نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کا معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر داخلہ کی مولانا طارق جمیل اور اہل خانہ سے تعزیت۔ جواں سال بیٹے کی موت ایک باپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا دکھ اور غم ہے۔
اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے وزیر داخلہ۔ اب اس میں بھی کہیں انہوں نے کوئی قتل کا، کچھ اس طرح حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا، بس انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اب کچھ ایسی بات ہوتی تو ظاہر ہے نگران وزیر داخلہ ہیں، یہ بھی اس کا نوٹس لیتے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جو پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی ہے۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی موت، مولانا طارق جمیل کا بیٹا نفسیاتی مسائل کا شکار تھا۔ آر پی او ملتان سہیل چودھری نے کہا عاصم جمیل کئی سالوں سے نفسیاتی ادویات کا استعمال کر رہا تھا۔ عاصم جمیل نے جم میں دوران ورزش گارڈ سے پسٹل چھین کر خود کو گولی ماری۔ اس حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج میں خودکشی کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ آر پی او ملتان وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ رپورٹرز اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک تو یہ ویڈیو بہت لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھ کر بڑا لوگ آزردہ ہو رہے ہیں کہ دیکھیں یہ باپ بیٹے کی ایک یادگار ویڈیو ہے اور اس کو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور دیکھ کر ظاہر ہے کہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ باپ بیٹے کے یادگار لمحات تو اس کو بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا دل دکھی ہو رہا ہے یہ سب دیکھ کر۔ اب وہ فوٹیج جو ہاسپٹل کی آئی تھی وہ آپ یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ وہ فوٹیج ہے جو یا اس کو ہاسپٹل کہیں یا اس کو ہیلتھ سینٹر جس طرح لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو بنانے والا بھی کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کو لایا گیا ہے اس آدمی کے بقول۔ تو اس والے سے بھی بہت سے لوگ ہیں، قاتلانہ حملہ اور خبر دیکھا آئی ہے ذرائع کے مطابق قاتلانہ حملہ، عاصم جمیل وفات پا گئے۔ یہ دیکھیے وہاں پر فوری طور پہ لوگ پہنچے، ان میں سے یہ ایک ہیں، بہت بڑی تعداد میں کہہ رہی تھی عاصم جمیل وفات پا گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی بحث تھی کہ جی وہاں جو لوگ پہنچے ہیں وہ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح سے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، ان میں زاہد گشکوری ہیں اور یہ ہم نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے، اس سے پہلے سما ٹی وی، جیو نیوز، واشنگٹن پوسٹ، سی این این، انٹرنیشنل نیوز، دا نیوز انٹرنیشنل میں، ای ٹریبیون اور دیگر اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ لکھتے ہیں جی عاصم جمیل son of known religious scholar Tariq Jameel allegedly committed suicide. Police initial report suggests Asim developed psychological complications taking medicines. He was doing exercise in gym when he fetched gun of a guard and fired himself. CCTV footage suggested. اب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، پولیس یہ کہہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ فرحان ملک یہ بھی سینئر صحافی ہیں اور یہ سما کے ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں، سی این بی سی میں بھی انہوں نے کام کیا۔ یہ کہتے ہیں جی ون ورلڈ نون ایکٹر اینڈ دا ادر ون سن آف ورلڈ نون کلیرک مولانا طارق جمیل پاسڈ اوے ٹوڈے۔ یہ ایک ایکٹر جو فرینڈز بڑا مشہور کامیڈی ڈرامہ سیریز تھی، اس کے جو اداکار تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈپریشن کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ تو اب اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں فرحان ملک کہ جی بوتھ پاسبلی ہیڈ سیم کاز آف ڈیتھ ڈپریشن، پلیز ٹیک کیئر آف دا مینٹل ویل بینگ آف یور سیلف اینڈ پیپل اراؤنڈ یو، کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے اور خطرناک چیز ہے، یہ جو ڈپریشن ہو جاتا ہے، شدید مایوسی آپ کہہ لیں یا ڈپریشن میں چلے جانا۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ عاصم جو ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے مالی معاملات بھی دیکھتے تھے۔ اب اس پر کئی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی ایک طرف کہا جا رہا ہے مولانا طارق جمیل کا بیٹا کاروبار کے مالی معاملات دیکھتا تھا، وہاں کوئی پریشانی تھی، اور ساتھ پولیس کہہ رہی ہے کہ نفسیاتی مریض تھا۔ اب اگر اتنے زیادہ تھے تو مالی معاملات کیسے دیکھ رہے تھے؟ یہ باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں، سوالات تو اٹھ رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک پولیس کی جو انویسٹیگیشن سے چیزیں سامنے آئی ہیں یا پولیس جو کہہ رہی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے نیو نیوز نے بھی یہ خبر چلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا پوسٹ مارٹم بھی، اب مجھے نہیں پتا اتنی جلدی کس طرح سے انہوں نے پوسٹ مارٹم کی بات کی ہے، مگر بہرحال انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی پوسٹ مارٹم میں سامنے آ رہا ہے کہ جی یہ خودکشی کا ہی واقعہ ہے، اور یہ خبر بھی وہاں پر لگائی گئی، نیو نیٹ ورک پہ لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خودکشی کی، ڈی ایس پی اور پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کا دعویٰ۔ تو اب اتنی جلدی ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا یا جو بھی اس کا دعویٰ ہے، بہرحال یہ بھی نیوز نے اس کو شیئر کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے عاصم جمیل صاحب کی، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے والد کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا غم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔